ماہرین نے بیان کیا کہ غصہ کی 3 اقسام ہیں۔ اب چونکہ یہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے آپ کو سر تا پا ابتداءً اس موضوع کو سمجھنا ہوگا۔ غصہ کی 3 اقسام ہیں۔ غیر فعال غصہ، پیسو اینگر، انسان کی طبیعت میں چھپا ہوا غصہ۔ فعال غصہ، اگریسو اینگر، جارحانہ انداز سے ظاہر ہو جانے والا غصہ، اور تصریحی غصہ، مصلحانہ غصہ۔ اب ابتداءً غصہ کی پہلی 2 اقسام پہ توجہ کریں۔ غیر فعال غصہ، یہ غصہ کی وہ قسم ہے جو انسان کی طبیعت میں چھپی ہوتی ہے۔ غصہ کا یہ انداز انسان کے مزاج کے اندر ہوتا ہے لیکن ظاہر نہیں ہوتا، اور غصہ کی یہ قسم ایک لاوا کی مانند ہوتی ہے جو کہیں اندر طبیعت میں چھپا ہوتا ہے۔ میں وقت بچاتے ہوئے بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ سامعین محترم، مثال میں خاندان کی اور گھر کی دینے لگا ہوں۔ چونکہ معاشرے کی بنیادی اکائی خاندان ہے، اور خاندان کی بنیاد میاں اور بیوی کا تعلق ہے۔ یوں سمجھے کہ میاں بیوی اپنے گھر میں موجود ہیں، شوہر نے ٹی وی آن کیا اور اپنی مرضی کا ٹی وی چینل لگایا اور پروگرام دیکھنے لگا۔ اب جو ہی شوہر نے اپنی مرضی کا چینل آن کیا، پروگرام لگ گیا، اب زوجہ محترمہ تشریف لائیں اور زوجہ فرماتی ہیں کہ چینل بدل دیں، میں نے اپنی مرضی کا پروگرام فلاں چینل پہ دیکھنا ہے۔ اب شوہر عرض کرتے ہیں کہ زوجہ محترمہ، میں نے کم از کم 2 یا 3 ہفتے انتظار کیا ہے اس پروگرام کے نشر ہونے کا۔ کوئی اسلامک پروگرام ہو سکتا ہے، کوئی میچ ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہوگا۔ اب شوہر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میں 2-3 ہفتوں سے انتظار کر رہا تھا اس پروگرام کے نشر ہونے کا۔ اب جب یہ نشر ہونے لگا ہے تو اوپر سے آپ ٹپک آئی ہیں، آپ فرماتی ہیں چینل بدل دیں۔ تو اب زوجہ محترمہ اصرار کرتی ہیں، زور ڈالتی ہیں، شوہر محترم چینل تو بدل دیتے ہیں، انہیں غصہ آتا ہے، غصہ ظاہر نہیں کرتے، اندر چھپا لیتے۔ اب وہ غصہ جو مزاج میں موجود ہے لیکن چھپا ہے، یہ غصہ اندر ہی اندر پکتا رہا۔ یہ غصہ جو مزاج کے اندر چھپ گیا، اگر یہ طبیعت میں موجود رہے، ختم نہ کیا جائے تو یہ غصہ پھر بغض کا سبب بنتا ہے، یہ غصہ پھر کدورت کا سبب بنتا ہے۔ پھر جس کے خلاف مزاج میں غصہ ہے اس کا بغض اور حسد آتا ہے، اور اگر اس غصے کو ختم نہ کیا جائے تو پھر نفرت پیدا ہوتی ہے، اور جب کسی سے نفرت پیدا ہو جائے پھر اس کا چہرہ دیکھنے کو بھی طبیعت نہیں مانتی۔ چہرہ دیکھنا تو کجا رہا، کسی مجلس میں اس کا ذکر ہو جائے تو اس کا نام سننا بھی گوارا نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ غصہ اندر موجود رہے تو پھر آخر کار گھر ٹوٹتے ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں اور فسادات کے راستے کھل جاتے ہیں۔ تو سامعین غور کریں، گھر کے ٹوٹنے تک جو نوبت چلی گئی اس کی ابتدا کہاں سے ہے؟ بولیں گے غصے سے۔ تو اب یہ ہے غیر فعال غصہ جو اندر چھپ گیا۔ اب فعال غصہ، اگریسو اینگر، وہ غصہ جو جارحانہ انداز سے ظاہر ہو گیا۔ اب اسی مثال کو سامنے رکھیں۔ جو ہی زوجہ محترمہ تشریف لائیں اور زوجہ محترمہ نے فرمایا کہ چینل بدل دیں،
اب شوہر کہتے ہیں کہ میں چینل نہیں بدلوں گا، کیونکہ میں نے اس پروگرام کے دیکھنے کے لیے کئی ہفتے انتظار کیا۔ اب جو ہی شوہر نے چینل بدلنے سے انکار کر دیا، زوجہ محترمہ آگ بگولا ہو گئی، فوراً جارحانہ انداز میں جواب دینے لگی اور بول بول کے کہنے لگی کہ میں سارا دن گھر کے کام کاج کرتی ہوں، آپ کو میرا احساس ہی کوئی نہیں، میں آپ کے بچوں کو سنبھالتی ہوں، صبح و شام آپ کے لیے کھانے بناتی ہوں، سارا دن آپ کے لیے دوڑی دوڑی پھرتی ہوں، نوکرانی بنی رہتی ہوں، اور یہاں پہ میں اپنی مرضی کا پروگرام بھی نہیں دیکھ سکتی۔ اب زوجہ نے وہ غصہ دبایا نہیں، چھپایا نہیں، بلکہ جارحانہ انداز میں ظاہر کر دیا۔ زبان چلنے لگی اور زبان چلتی چلتی زبان درازی پہ آ گئی، نوبت گالم گلوچ پہ آ گئی، ایک دوسرے کے خاندانوں کو برا بلا کہنے لگے، اور جب زبان نہ رکی ایک دوسرے کی باتوں کا جواب دینے لگے تو آخر کار باعث بن گیا۔ تو اب ان کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ غصہ کے یہی تو انداز ہیں جو معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں۔ سڑک پہ چلتے چلتے کسی کی گاڑی کسی کے آگے فوراً آ گئی، چلے ہلکا سا کوئی بہانہ بن گیا لڑنے کا، اب ایک بندہ فوراً اندر سے نکلا، دوسرے کو گالی دی، گریبان پکڑا، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ تھانوں تک جانا پڑا۔ تو اگر وہی دونوں ڈرائیور باہر نکل کے دیکھ لیتے بھئی نقصان کتنا ہوا ہے، اور اگر اس نقصان کا مداوع اپنی زبان اور مکالمہ سے کر لیتے تو نوبت تھانہ کچہری کی نہ آتی۔ تو سامعین محترم، غصہ کی یہ دو اقسام، غیر فعال غصہ اور فعال غصہ، یہ دونوں اقسام یا ان میں سے کوئی ایک قسم اگر زندگی کا حصہ بن جائے، یعنی بندہ ہر وقت غصے میں رہنے لگے، یہ غصہ جب دائمی بن جائے اور انسان کی طبیعت اور مزاج کا حصہ بن جائے، پھر یہ صرف غصہ نہیں رہتا، پھر ڈپریشن کا موذی مرض بن جاتا ہے۔ پھر انسان کی ابتدا غصہ سے ہوئی، اب وہ غصہ نہ رہا بلکہ ڈپریشن ہو گیا۔ اب جب ڈپریشن کی طرف آگے مرض بڑھ گیا تو ڈپریشن کا مریض دنیا کے سکھ چین کو، ڈپریشن کا مریض ہر وقت بے چینی میں رہتا ہے، ہر طرف اسے اضطراب نظر آتا ہے، ہر لمحہ اس ہلکا ہے، نہ تو وہ غصہ اندر دباتے ہیں اور نہ ہی جارحانہ انداز میں دکھاتے ہیں، بلکہ وہ غصہ اپنے رب کی رضا کے لیے وہ غصہ کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور جس پر انہیں غصہ آیا اپنے رب کو منانے کے لیے اسے معاف کر دیا۔ تو تصریحی غصہ یہ ہے کہ رب کی رضا کی خاطر غصہ پی جانا۔